بلوچستان میں شہید جوان فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک شہید نائک عبد المجید کو ضلع ڈیرہ غازی خان میں سپرد خاک کیا گیا۔ سپاہی محمد ثقلین شہید منگوال، سپاہی ذیشان اللہ پشاور، محمد شہریار شہید سرگودا میں مٹی کے سپرد، سپاہی ذاکر خان اور غلام محمد کی تدفین صحبت پور میں ہوئی۔ نماز جنازہ تدفین میں پاک فوج کے سینئر افسران، جوانوں، لواحقین نے شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کو بلوچستان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا بلوچستان میں گزشتہ روز ہونے والے دہشت گرد حملے بزدلانہ کارروائیاں تھیں۔ بہادر سیکیورٹی فورسز نے جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنایا۔ وزیر اعظم کی بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش، آئندہ 24 گھنٹے میں شہر میں تیز ہواؤں کے ساتھ مزید بارش کا امکان۔ 31 اگست تک سلسلہ وقفے وقفے سے جاری رہے گا۔ ملک کے دیگر شہروں میں بھی بادل برس رہے ہیں۔ پولیس کو جدید آلات اور سامان فراہم کیا جائے گا۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی کی صدر مملکت آصف زرداری سے بھی ملاقات۔ بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات پر بریفنگ دی گئی۔ صدر مملکت نے کہا بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ بلوچستان میں بدامنی، شبلی فراز کی حکومت پر کڑی تنقید۔ پی ٹی آئی رہنما نے واقعہ انٹیلیجنس ناکامی قرار دیا۔ کہا ماحول بلوچستان اور پاکستان کے حق میں نہیں، ملک میں کوئی شہری خود کو محفوظ نہیں سمجھتا، ایسے حالات میں کون سرمایہ کاری کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا خدارا بلوچستان کے مسئلے پر اتفاق رائے پیدا کریں، ہمیں ہر قیمت پر ملک میں امن واپس لانا ہے۔ 1-2 روز میں وزیر اعظم خود بلوچستان جائیں گے۔ بولے جو لوگ ریاست پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، جو لوگ ناراضی کے نام پر معصوم لوگوں کو ماریں گے تو پورا ہاؤس اس کے خلاف جائے گا۔ بلوچستان دہشت گردی کے بعد چین کا پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی تعاون مزید بڑھانے کا اعلان۔ چینی وزارت خارجہ کی بلوچستان میں دہشت گردی کی شدید مذمت۔ کہا پاکستان کے ساتھ خطے میں امن و سلامتی کے مشترکہ تحفظ کے لیے تیار ہیں۔ حملوں میں جانوں کے ضیاع پر بہت دکھ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں پاکستان کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے۔ امریکی سفارت خانے کی بھی مذمت۔ ترجمان نے کہا امریکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑا رہے گا۔ اقوام متحدہ کی بھی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ ترجمان UN سیکرٹری جنرل کا کہنا ہے بلوچستان میں شہریوں پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ ترجمان یورپی یونین خارجہ امور اور سیکیورٹی پالیسی نبیلہ مسٹاری کا کہنا ہے بلوچستان میں دہشت گرد حملوں میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس ہے۔ دہشت گردی اور تشدد جمہوریت کی بنیادوں کے لیے خطرہ ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر کے علاقے تیرہ میں انٹیلیجنس بنیاد پر آپریشن۔ اگست میں ہوئی کارروائیوں میں 25 خوارج ہلاک، 11 زخمی ہوئے۔ آپریشن فتنہ الخوارج نام نہاد لشکر اسلام اور جماعت الاحرار کے خلاف کیے گئے۔ خوارج سرغنہ ابو ذر عرف صدام بھی مارا گیا۔ بہادری سے لڑتے ہوئے 4 سپاہیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ISPR کا کہنا ہے فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشنز میں سیکیورٹی فورسز کو نمایاں کامیابیاں مل رہی ہیں۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا تیرہ میں کامیاب آپریشنز پر فورسز کو خراج تحسین۔ حکومت نے عدلیہ سے متعلق اہم قانون سازی کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی حکومت کا سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ۔ چیف جسٹس سمیت سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 23 کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے بیرسٹر دانیال چودھری ججز کی تعداد میں اضافے کا بل آئندہ ہفتے پیش کریں گے۔ JUI کے رکن نور عالم خان کا بل بھی آئندہ ہفتے ایوان میں پیش ہوگا۔ بل کے تحت نظر ثانی کی اپیل اس سے بڑا بینچ سننے کا مجاز ہوگا۔ آئین میں ترمیم سے ماضی کے فیصلوں پر بھی اطلاق ہوگا۔ کیا نون لیگ آئینی ترامیم کا یہ بل اپنائے گی یا نہیں؟ کیا نور عالم خان بل واپس لے لیں گے؟ ضرور تشریف لائے ہیں تو ہم نے ان کو بھائیوں کی طرح بڑے احترام کے ساتھ ریسیو کیا ہے۔ ہمارے پاس کچھ لمحے انہوں نے گزارے ہیں اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ کوئی تجویز دی ہو یا حکومت کے پاس کوئی تجویز ہو۔
صدر آصف علی زرداری تشریف لائے، ہم نے بھائیوں کی طرح ملاقات کی۔ آصف زرداری کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی چودھری شجاعت سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا اس پارلیمان کو عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتا۔ 9 مئی کے بعد الیکشن میں جو ہوا عوام نے اس بیانیے کو دفن کر دیا۔ چھوٹے صوبوں میں مسائل کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ہر صوبے کے وسائل پر مقامی لوگوں کا حق ہونا چاہیے۔ تحریک انصاف سے بات چیت چل رہی ہے، 12 سال مخالفت رہی، اتنی جلدی معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ جہاں تک پارٹی ٹوٹنے کا وہ ذکر کر رہے، ان لوگوں کے خام خیالی، اگر پارٹی ٹوٹی تو فروری سے پہلے ٹوٹتی، فروری کے بعد ٹوٹتی، جو لوگ کرتے۔ الحمدللہ خان صاحب کی جو قیادت ہے، اس کی قیادت میں ساری پارٹی متحد ہے۔ پی ٹی آئی میں اختلافات نہیں، بانی پی ٹی آئی کی قیادت میں پارٹی متحد ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی گفتگو، جے یو آئی اور پی ٹی آئی کی کمیٹیوں کی بیٹھک، پارلیمنٹ کے فورم پر ایک ساتھ چلنے کا فیصلہ، عوامی ایشوز قانون سازی سے متعلق دونوں جماعتوں کا ساتھ چلنے پر اتفاق۔ سینٹ میں انتخابات ترمیمی بل 2024 متفقہ طور پر منظور، اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل بھی کثرت رائے سے منظور۔ دونوں بلز وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کیے، اپوزیشن کی شدید مخالفت۔ ہڑتال انشاءاللہ پورے پاکستان میں، کراچی سے خیبر چترال تک پورے چاروں صوبوں کی اس میں آپ دیکھیں گے کہ نمائندگی ہوگی۔ حکومت کے لوگ جو بعض اوقات یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں معیشت کو نقصان ہو جائے گا، کاروبار بند ہو جائے گا، تو کاروبار تو آپ نے بند کر ہی دیا ہے ہمارا۔ مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف جماعت اسلامی اور تاجر تنظیموں کا کل ملک بھر میں ہڑتال کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، حکومتی لوگ کہتے ہیں احتجاج سے کاروبار بند ہو جائے گا، کاروبار تو پہلے ہی آپ نے بند کر دیا ہے، معیشت کا پہیہ تو آپ نے روک دیا ہے، کل ہر صورت ہڑتال ہوگی، حق دو عوام کو تحریک رکنے والی نہیں، حکومت عوام پر بوجھ ڈال رہی ہے، کوئی ریلیف فراہم نہیں کر رہی، آئی پی پیز کو مزید نہیں پال سکتے، عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ مرکزی انجمن تاجران اور تنظیم تاجران پاکستان کا کل شٹ ڈاؤن ہڑتال کا اعلان، ملک کی دونوں بڑی تاجر تنظیموں کا ایف بی آر سے مذاکرات سے انکار، ذرائع کا کہنا ہے چیئرمین ایف بی آر کی دعوت کے باوجود تاجر مذاکرات میں نہیں آئے، ایف بی آر کی جانب سے تاجروں کے لیے انکم ٹیکس ٹیبل میں ترمیم کا امکان۔ صدر آصف زرداری سے پیپلز لبریشن آرمی کمانڈر جنرل لی چیاؤمنگ کی ملاقات، صدر مملکت نے کہا چین پاکستان کا قابل اعتماد اور عظیم دوست ہے، صدر زرداری کا چین کے ساتھ کھڑے ہونے کے عزم کا اعادہ، کہا دشمن نہیں چاہتے کہ پاک چین تعلقات پروان چڑھیں، مشترکہ چیلنجز پر قابو پانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ کمانڈر لی کی بلوچستان میں دہشت گردی کی مذمت، کہا دونوں ملکوں کو دہشت گردی کے خلاف مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر آصف زرداری نے جنرل لی چیاؤمنگ کو نشان امتیاز ملٹری سے بھی نوازا، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی تقریب میں شرکت کی، وزیر اعظم شہباز شریف، کابینہ ارکان اور دیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ وفاقی کابینہ نے آپریشن عزم استحکام کے لیے فوری 20 ارب روپے کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ نے آج ای سی سی کے 22 اگست کے فیصلوں کی توثیق کر دی۔ کہا گیا انسداد دہشت گردی کے لیے وفاقی کابینہ اپنی مسلح افواج کی مدد کرے گی۔ اجلاس میں ریکوڈیک منصوبے کی سیکیورٹی کی مد میں ایف سی بلوچستان کے لیے 1 ارب 95 کروڑ روپے کی منظوری۔ ریکوڈیک میں سعودی عرب کی 80 کروڑ ڈالر سرمایہ کاری کا معاہدہ رواں ہفتے ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے معاہدے کے تحت 65 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی جائے گی، جبکہ 15 کروڑ ڈالر کی گرانٹ چاغی میں ترقیاتی کاموں پر خرچ ہوگی۔ ملک بھر میں مانسون کا دھواں دھار اسپیل، لاہور میں بارش کے بعد موسم خوشگوار، ملتان میں بھی موسلادھار بارش، متعدد علاقوں میں پانی جمع ہو گیا، پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی بادل جم کر برسے، حیدرآباد، مٹیاری، سجاول میں طوفانی بارش، ٹھٹھہ کے ساحلی علاقے میرپور ساکھروں میں بارش نے تباہی مچا دی، 40 سے زائد مکانات منہدم، 25 افراد زخمی، کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش، کل رات کی برسات نے شہر کی تباہی عیاں کر دی، یونیورسٹی روڈ پر پڑے گڑھوں میں پانی بھر گیا، شہریوں کو مشکلات کا سامنا، لیاقت آباد کی شاہراہ پر بھی پانی جمع، سڑکوں پر گڑھے حادثات کا سبب بننے لگے۔
भारत का इंटरनेशनल क्रिकेट पर कब्जे का ख्वाब पूरा होने लगा। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी के नए चेयरमैन मुंतखब। उनके मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। जय शाह 1 दिसंबर से ओहदे का चार्ज संभालेंगे। मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले की मुद्दत नवंबर में खत्म हो रही है। गुज़िश्ता दिनों ऑस्ट्रेलवी अखबार ने दावा किया था बार्कले ने भारत के दबाव पर मुद्दत में तौसील न लेने का फैसला किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने भी जैवलिन उठा लिया। गवर्नर हाउस के सब्जाजार में जैवलिन उठाकर थ्रो कर डाली। अरशद नदीम खुसूसी तकरीब के लिए गवर्नर हाउस पहुंचे। कामरान टिसौरी ने अरशद से पेरिस के एक्शन रिप्ले का मुतालबा किया। अरशद की थ्रो पर वाह वाह हुई तो गवर्नर भी जोश में आ गए। ओलंपिक चैंपियन ने गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया। कामरान टिसौरी का जनवरी में कराची मैराथन मुनक्किद करने का ऐलान। गवर्नर की जानिब से पाकिस्तान अंडर 15 टीम को भी इनामात से नवाजा गया। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकारों की भी शिरकत। घोड़की के इलाके रावंती में कच्चे के डाकुओं की फायरिंग से सहाफी बच्चल घुनियों जाम बहाक, लाश ओबाड़ो मुंतकिल। टीवी रिपोर्टर को करीबी खेतों में निशाना बनाया गया। PFUJ, सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सखर प्रेस क्लब ने कत्ल की मजम्मत कर दी। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। गवर्नर सिंध ने IG सिंध से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की शफाफ तहकीकात की हिदायत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी नोटिस। कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की घोड़की में सहाफी मोहम्मद बच्चल के कत्ल की मजम्मत। कहा कत्ल में मुलविस मुलजमान जल्द कानून के कटहरे में होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजादी इजहार और सहाफत की आजादी में यकीन रखती है। सहाफियों के तहफ्फुज के हवाले से पहले कभी मसलियत का शिकार हुए न अब होंगे। शहीद मोहम्मद बच्चल के अहले खाना को यकीन दिलाता हूँ हुसूल इंसाफ में उनके साथ खड़ा हूँ। पंजाब काबीना ने इंसदादे गदागरी के कानून में तरामीम मंजूर कर ली। एक शख्स से भीख मंगवाने पर 3 साल कैद और 3 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। एक से जायद लोगों से भीख मंगवाने वाले को 3 से 5 साल कैद। बच्चों से भीख मंगवाने वाले माफिया चीफ को 5 से 7 साल कैद और 5 से 7 लाख जुर्माना भी होगा। माजूर करके भीख मंगवाने वाले को 7 से 10 साल कैद और 10 से 20 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिसर डाकुओं के सरपरस्त निकले। इंक्वायरी में इल्जाम साबित। SHO आसिम गफ्फार समेत 6 ऑफिसर नौकरी से बरतरफ। रावलपिंडी पुलिस के आला अफसरान की दरखास्त पर IG ने इंक्वायरी का हुक्म दिया था। इस्लामाबाद के थाना हुमक की हुदूद में जेर तामीर इमारत की छत गिर गई। 5 मजदूर जाम बहाक। पुलिस का कहना है 4 मजदूरों का ताल्लुक तौसा शरीफ, एक का कराची मलीर से था। टंडो मोहम्मद में अस्पताल के बाहर दर्जनों दरख्त काट दिए गए। दरख्त कटने से कई घोंसले भी जमीन पर गिर गए। टंबर माफिया ट्रकों में भर भर कर लकड़ी दूसरे शहर ले गया। दरख्त किसकी इजाजत से काटे गए इंतजामिया को भी नहीं पता। PNS यरमूक का रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल के दौरान ओमान का दौरा। यरमूक ने रॉयल नेवी ऑफ ओमान के जहाज के साथ बहरी मश्क में हिस्सा लिया। भारतीय वजारत खारजा की पाकिस्तान में ECO इजलास में मोदी की अदम शिरकत की तरदीद। भारतीय मीडिया के मुताबिक वजारत खारजा का कहना है SCOC में शिरकत न करने से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया। मीडिया हाउसेस कयास आराइयों पर मबनी खबरों से गुरेज करें। पाकिस्तान ने SCOC इजलास में शिरकत के लिए भारतीय वजीर आजम मोदी को दावतनामा भेजा है। फलस्तीनी अथॉरिटी के सरबराह महमूद अब्बास वफ्द के साथ सऊदी अरब पहुंच गए। महमूद अब्बास आज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। कतरी वजीर आजम का ईरान का दौरा, ईरानी सदर से मुलाकात, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला जरूर लेंगे। जवाब कब और कैसे देना है इसका फैसला ईरान करेगा। ईरान के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद बाकरी का तेहरान में तकरीब से खिताब। कहा इस तरह के मंसूबे का फैसला सहूनियों के खिलाफ मज़ाहमती कुव्वतों की कार्रवाइयों से अलग किया जाएगा। कनाडा का कम आमदन वाले गैर मुल्की वर्कर्स की तादाद कम करने का ऐलान। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो कहते हैं अब वक्त आ गया है कनाडा कारोबार, घरेलू मुलाजमीन और नौजवानों में सरमायाकारी करे। लेबर मार्केट बदल चुकी है। कम उज्जत वाले आर्जी गैर मुल्की कारकुनों की तादाद कम कर रहे हैं। माहिरीन का कहना है ये इक़दाम बेरोजगारी और बढ़ती आबादी के मसाइल से निमटने के लिए किया गया है।
اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کر دیے. اسرائیلی فوج نے ٹینکوں کے ساتھ دیر البلح پر دھاوا بول دیا. الاقصی ہسپتال کو زبردستی خالی کروا کر 9 مولودوں کو وینٹیلیٹر سے ہٹا دیا. سینکڑوں شدید زخمیوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی. مغربی کنارے میں نور شمس پناہ گزین کیمپ پر بھی بمباری. 6 فلسطینی شہید. وحشیانہ بمباری سے مزید 41 فلسطینی شہید، 110 سے زیادہ زخمی ہو گئے. کولکتہ میں ڈاکٹر سے زیادتی اور قتل کے خلاف ینگ ڈاکٹرز کا بڑا مظاہرہ. پولیس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر ٹوٹ پڑی. واٹر کینن کا استعمال کیا اور آنسو گیس کے شیل برسا دیے. بپھرے مظاہرین کی پولیس سے جھڑپیں. بھارت میں ریپ کا ایک اور واقعہ. مہاراشٹر میں رکشا ڈرائیور نے 20 سال کی نرسنگ طالبہ کو کالج سے گھر لے جاتے ہوئے نشہ آور پانی پلایا. ویرانے میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا. واقعے کے بعد علاقے میں احتجاج. ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ. قومی ہاکی ٹیم ادھار کی ٹکٹوں پر چین گئی ہے. صدر پی ایچ ایف طارق بگٹی کا انکشاف. کہا قومی کھیل ہاکی پر توجہ کی ضرورت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف خصوصی گرانٹ دیں. ابھی تک ہاکی کو وہ مقام اور عزت نہیں دی جا رہی جس کی قومی کھیل کو ضرورت ہے. امید ہے ایشین چیمپئنز ٹرافی میں پاکستانی ٹیم اچھے نتائج دے گی. اولمپکس کے بعد پیرالمپکس. پیرس میں پیرالمپکس کا رنگا رنگ میلہ کل سے شروع ہوگا. ایونٹ پہ 169 ملکوں کے 4400 ایتھلیٹ ایکشن میں ہوں گے. 22 کھیلوں کی 500 سے زیادہ کیٹیگریز میں مقابلے کریں گے. پاکستان کے واحد ایتھلیٹ حیدر علی تھرو ایونٹ میں حصہ لیں گے. پیرس میں ٹارچ کا سفر بھی جاری. فرانسیسی صدر میکرون نے ویل چیئر پر باسکٹ بال بھی کھیلی. یو ایس اوپن میں سربین ٹینس اسٹار نواک جوکووچ کا فاتحانہ آغاز. پہلے راؤنڈ میں راڈو ایلبرٹ کو آؤٹ کلاس کر دیا. جوکووچ نے اسٹریٹ سیٹ میں کامیابی حاصل کی.